بھارت گری میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر پیپلز پارٹی جو 15 سال سے برسر اقتدار ہے اور اس نے اپنا انفلوئنس ہر سطح پر رکھا ہوا ہے، اس کو یہ حق اور اختیار کس نے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی چیز کرے؟ اسی طرح سے جو ریئیکشن اس کے بعد دیا گیا ہے وہ شہر کو ماضی کی طرف لوٹانے کا طریقہ ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تشدد کا عنصر دوبارہ سے لایا جا رہا ہے۔ ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم میں ابھی کوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اتنی آزادی کے ساتھ یہ کردار ادا کر سکتا ہو کہ وہ دکانیں بند کرا دیں، شٹر ڈاؤن کروا دیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول پروان چڑھا دیا جائے جس کے نتیجے میں ٹرن آؤٹ کم ہو جائے، جس کے نتیجے میں پھر کچھ جگہوں پہ قبضہ کر کے ٹھپے بازی کی جائے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس موقع پہ اس لیے تفصیل سے بات نہیں کرتا کہ ایم کیو ایم کا گریونس یہ ہے کہ ان کا ایک کارکن قتل ہوا ہے، اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ان کے قاتل کی اس قتل کے اوپر ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ان کے گھر والوں سے اور ان کے پارٹی سے بھی ظاہر ہمدردی بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جلاؤ گھیراؤ اور لاشوں کی سیاست اب یہ شہر برداشت نہیں کر سکتا۔ اب ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن، لا انفورسنگ ایجنسیز، وزارت داخلہ، وزارت اعلیٰ، اس پوری حکومت پر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امن و امان کو قائم بھی رکھیں، ضابطہ اخلاق کی اس کھلی خلاف ورزی پر کارروائی کریں، صرف یک طرفہ کارروائی نہ کریں کہ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں کلین سویپ کیا ہے۔ کراچی میں جماعت اسلامی سب سے بڑی جماعت ہے، جماعت اسلامی کے لوگوں کو اختیارات نہیں ملے پھر بھی وہ کام کرتے رہے اور ابھی بھی لوگوں کے روزمرہ کے مسائل حل کر رہے ہیں۔ تو اس پر تو الیکشن کمیشن کی بہت گہری نظر ہو کہ جب انہیں پتہ چل گیا کہ اب مہم بھی تیز ہو گئی، مومنٹم بھی بن گیا، جلسہ بھی سب سے بڑا کر دیا، سب کو پیچھے چھوڑ دیا، تو اب تو شہر کا رخ متعین ہونے جا رہا ہے اور ہر پارٹی کے لوگ ترازو کو اپنی پہچان اور شناخت اور نشان سمجھنے لگے ہیں۔ اس سے خوفزدہ کیوں ہو رہا ہے الیکشن کمیشن؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس مسئلے کو ایڈریس پراپر طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ آئندہ ماحول ٹھیک ہو جائے اور پرامن ماحول میں لوگ نکل کر ووٹ کاسٹ کریں۔ میں ایک مرتبہ پھر کراچی کے شہریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ووٹ ڈالیں اور بڑی تعداد میں آئیں، تاکہ اگر کسی نے کچھ اسٹیشن پر قبضہ کرنے کا پلان بنایا ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم ناکام کر دیں گے۔ ہماری بڑی گہری نظر ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایک چیز کو، اور انشاءاللہ ہم ایسے کسی بھی منصوبے کو ناکام بنائیں گے اللہ نے چاہا تو۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ آفس کے انتہائی ظالمانہ طریقے سے جو انہوں نے کارروائی کی ہے اور 11ویں جماعت میں بڑے پیمانے پر کراچی کے نوجوانوں کو فیل کیا ہے، اس پر جماعت اسلامی نوجوانوں کی آواز بنی ہے۔ ہم نے ایک ڈیسک قائم کی ہے اور ایک پورٹل بھی بنایا ہے جس پر بڑی تعداد میں اب طلبہ و طالبات اپنے میٹرک کے اور پھر 11ویں جماعت کے رزلٹس ہمیں بھیج رہے ہیں اور اپنی اپلیکیشنز بھی دے رہے ہیں کہ جو ان کا مسئلہ ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر ایک دھندے بازی یہ چل رہی ہے کہ اسکروٹنی کے نام پر ایجنٹس کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور والدین اور بچوں کو وہ تنگ کرتے ہیں، ہزاروں روپے ان سے بٹورتے ہیں، اور اسکروٹنی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹوٹل کر لیا، بس یہ ٹوٹل صحیح ہے۔ اسکروٹنی کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، ری چیکنگ ہونی چاہیے اور اس پر ایک کمیٹی بننی چاہیے۔ کل میں نے اعلان کیا تھا کہ منگل تک اگر یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوتا ہے، کمیٹی کا قیام نہیں ہوتا، تو ہم سی ایم ہاؤس کی طرف مارچ بھی کریں گے اور دھرنا بھی دیں گے۔ ہم وہ سیاست نہیں کرتے جس میں پارٹیوں کے درمیان جھگڑے ہوں، فائرنگیں ہوں، قتل عام ہوں، ہم اس سے بچتے ہیں اور ہم کراچی کے عوام کے جینوئن ایشوز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اسی لیے کراچی کے عوام جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم اپنے نوجوان نسل کا مستقبل ان چند ظالموں کو تباہ نہیں کرنے دیں گے۔ اس کے لیے ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب سے مطالبہ کیا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کی طرف سے ایک رابطہ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ فوری طور پر ایک ایسی کمیٹی تشکیل دیں گے جس کے نتیجے میں مسئلہ ریزالو ہو۔ وقت کو ٹالنے، بات کو آگے بڑھانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ ایم ڈی کیٹ میں دھاندلی کی جاتی رہی، لیک کیا جاتا رہا پیپر۔ ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ جو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اس پر سوالات اٹھتے رہتے ہیں۔ لیکن اب ہمارے بچوں کو اگر آپ یونیورسٹیوں کا اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کا ٹیسٹ دینے کے بھی قابل نہیں چھوڑیں گے تو یہ آپ تعلیمی نسل کشی کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوان نسل کے اوپر، ان کی تعلیم پر، ان کے مستقبل پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ ہے
وہ پریویل کر رہا ہے کراچی دشمنی میں، اور اس مائنڈ سیٹ کو اب تبدیل ہونا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ صاحب اس کا اگر صحیح طریقے سے اس پر اقدام کریں گے تو ہم تعاون کریں گے، اور اگر وہ اقدام نہیں کریں گے تو کل پھر اپنے لائے عمل کا، اپنے مارچ کا اور اپنے دھرنے کا اعلان کریں گے۔ اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہے، اس کو ہم ٹاپ پرائرٹی سمجھتے ہیں کہ ہمارے شہر کے بچوں کے مستقبل پر کوئی ڈاکہ ڈالے، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو بھی ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہیں یا ریکارڈ موجود ہے، اس کے مطابق ہم اس پر کام کریں گے۔ شہر میں جو مجموعی طور پر صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہے اور اتنی پورا شہر کھنڈر بن گیا ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے حالات درست ہونے چاہیے، لیکن وہ انتخاب کے عمل سے مایوس نظر آتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مایوسی کو دور کرنا حکومت کی، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، لیکن ایک ذمہ داری کراچی کے عوام کی یہ ہے کہ وہ مایوس ہو کر سب کچھ انہی بھیڑیوں اور درندوں کے ہاتھ میں اگر دے دیں گے اور گھر میں بیٹھے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سیاسی پرامن مزاحمت کریں اور اپنے ووٹ کا حق صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ جماعت اسلامی سب کو اس بات کی دعوت دیتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو ان حالات کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ یہ حالات کنٹرول ہوں گے تو پرامن پولنگ کا ماحول بننا شروع ہو جائے گا، اور اگر یہ حالات کنٹرول نہیں ہوتے تو اس دن بھی یہی سب کچھ ہوگا، اور اگر اس دن یہ سب کچھ ہوگا تو یہ پھر کس کا منصوبہ ہوگا؟ اس کا منصوبہ ہوگا جو ٹرن آؤٹ کم کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم کو پتہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی تو فارغ ہو چکی ہے، پیپلز پارٹی کراچی میں جیت نہیں سکتی ہے، ظاہر ہے اس کو معلوم ہے کہ وہ کچھ جگہوں پہ ہی قبضہ کر کے کچھ پیریفریز میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ جب یہ پارٹیاں بالکل فارغ ہو گئی ہیں اور وہ سارے لوگ جو آزاد امیدوار یا کسی اپنی پارٹی کی حمایت بھی کرتے ہیں، ان کی بھی خواہش اب یہ ہے کہ ترازو نشان کم از کم ڈٹنے والا، کھڑا ہونے والا، اور اس شہر کے لیے تعمیر و ترقی کا نشان تو ہے، تو سب لوگ جب ترازو کی طرف آ رہے ہیں تو اس کے راستے کو روکنے کا کوئی عمل ظاہر ہے کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رینجرز کو اور پولیس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایسے تمام واقعات کو روکنا چاہیے۔ میں ایک مرتبہ پھر یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کل کے واقعے کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ایم کیو ایم کے کارکن کے قتل پر ان کے گھر والوں سے اور ان کی پارٹی سے بھی ہمدردی کرتے ہیں۔ سیاسی اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قتل و غارت گری کا لائسنس دیا جائے، لیکن ہم لاشوں کی سیاست کو اس شہر کے لیے تباہ کن سمجھتے ہیں اور اس کی بنیاد بنا کر مارکیٹوں کو بند کروانا، توڑ پھوڑ کرنا، اس کو زہر قاتل سمجھتے ہیں۔ اور یہ کام لا انفورسنگ ایجنسیز کا ہے کہ جب وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم نے ایسے تمام حالات پر اور پارٹیوں پہ قابو پا لیا، تو اگر ایسی پارٹیاں بے قابو ہو رہی ہیں تو انگلیاں پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف جاتی ہیں کہ کیا آپ نے ان کو الاؤ کیا ہوا ہے۔ اس لیے فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے، قاتلوں کو پکڑنا چاہیے، اور کسی بھی ایسی کارروائی کو جو شہر بند کرنے، مارکیٹ بند کرنے اور لاشوں کی سیاست اور جلاؤ گراؤ کی سیاست ہے، اس کو رکنا چاہیے۔ اور 8 فروری کا جہاں تک تعلق ہے، 8 فروری کو جو چیز طے ہوئی ہے کہ فوج اور رینجرز جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں یا ایف سی، یہ الیکشن کمیشن کے تابع ادارے ہیں آئین کے آرٹیکل 245 کے مطابق اور 220 کے مطابق 220 کے مطابق۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت ایک بڑا سوال یہ ہے کہ بوتھ کی سطح پر جب فوج موجود ہوتی ہے تو بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں اور ایک دوری پیدا ہوتی ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن پولنگ اسٹیشن کے باہر فوج کی تعیناتی ہونی چاہیے اور اسی طرح سے رینجرز کی تعیناتی اور ایف سی کی تعیناتی ہونی چاہیے تاکہ کوئی واقعہ ظہور پذیر نہ ہو۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ رسپانسبل بھی فوج ہوگی اور رینجرز ہوگی، تو کسی کے لیے بھی یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ تو یہ میں آپ کی اس سوال کو صحیح سمجھتا ہوں کہ 8 فروری کو فوج کا رول لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے، رینجرز کا رول لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے اور کسی بھی واقعے کو ظہور پذیر نہ ہونے دینے کا ہونا چاہیے۔ بوتھ کے اندر نہیں ہونا چاہیے، پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں ہونا چاہیے، لیکن پولنگ اسٹیشن کے باہر کسی بھی ایسے واقعے کو روکنا چاہیے۔
نشانہ بنایا گیا. ہمارے سنو نیوز کے کیمرے میں کوئی کس نے کیا؟ پولیس نے, اور کیمرہ بھی توڑ دیا ان کا. تو کیا کہیں گے آپ کہ یہ صحافیوں کے ساتھ آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے؟ کبھی کسی جماعت کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے, پولیس کی طرف سے تو ہوتا ہی ہے, کبھی رینجرز والے مار رہے ہیں صحافیوں کو. تو یہ صحافی کو کون؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی پارٹی کو آزادانہ طریقے سے اپنی ریلی نکالنے کی اجازت ہونی چاہیے, اور یہ بات کل ہم نے اتنے بڑے جلسہ عام میں بھی کھلے دل کے ساتھ کہی ہے. چاہے وہ ہماری سیاسی اعتبار سے مخالف پارٹی کیوں نہ ہو, سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے, سب کو اپنی بات, پیغام جو طے شدہ ضابطے ہیں ان کے مطابق کہنے کا حق ہونا چاہیے, اور جو بھی اس کو روکتا ہے وہ غلط کرتا ہے. لیکن کل جو پرتشدد واقعہ ہوا اس میں ایک طرف ہم پولیس کی ٹیئر گیس اور صحافیوں کے اوپر جو انہوں نے ان کے کیمروں کو توڑا ہے اور تشدد کیا ہے اس کی مذمت کرتے ہیں, اور ہم صحافی برادری کے ساتھ ہیں. اس طرح کیسے ہمارے کیمرہ مین, رپورٹر حضرات اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتیں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں جب اس طرح سے پولیس ہی ان کو مارنے لگ جائے گی؟ لیکن ساتھ ساتھ ہم نے ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس میں موب نے اور لوگوں نے پولیس کے لوگوں کے اوپر بھی تشدد کیا ہے, اور بہت زیادہ تشدد کیا ہے. اس کو بھی کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. پولیس والے بھی اپنے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں, اور ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے عوام کی جو جائز ریلیز ہیں یا پروگرام ہیں ان کو روکنے کی. لیکن اس کو بنیاد بنا کر اگر کسی پولیس والے کو پکڑ کر آپ اتنا تشدد کریں تو یہ بھی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. ضابطے کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے, اور جو کلپریٹ ہیں ان کے خلاف ہونی چاہیے. اب اس طرح کے واقعات کو بنیاد بنا کر کچھ اور بھی جو کچھ کیا جاتا ہے اور بڑے اسکیل کے اوپر FIR کٹ جاتی ہیں, وہ بھی یہ عمل کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا. لہٰذا کل کا یہ پورا واقعہ اس کو ان ٹوٹو دیکھنا چاہیے, مکمل طور پر دیکھنا چاہیے کہ سب کو اظہار رائے کی آزادی ہے, تشدد نہیں ہونا چاہیے, صحافیوں پہ تشدد نہیں ہونا چاہیے, لیکن کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ پولیس کو اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنائے. لیکن جتنے لوگ کلپریٹ ہوں کارروائی ان پر ہونی چاہیے, اس کو بنیاد بنا کر سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. جی اصل میں دیکھیں, الیکشن ڈیلے ہونے کا تو اب کوئی جواز ہے ہی نہیں. یہ سوال خود ظاہر ہے کہ اس کنفیوژن کی علامت ہے جو پھیلایا جاتا ہے. اور اب جب کہ تمام تر, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی انویسٹمنٹ اب پارٹیاں کر رہی ہیں, جن کو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں, اب وہ بعد میں کیا ہوتا ہے وہ تو بات کی بات ہے. جتنی انویسٹمنٹ میڈیا پہ ہو رہی ہے, جتنے ہمارے لوٹے ہوئے پیسے اب خرچ ہو رہے ہیں ہمیں ہی بیوقوف بنانے کے لیے, اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن تو ہوگا انشاءاللہ, اور وقت پہ ہوگا. لیکن اس الیکشن کو شفاف اور پرامن بنانا یہ ریاست کی, یہ الیکشن کمیشن کی اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے.